السلام علیکم دوستو، آج ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں قدرت نے اپنے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ جی ہاں، ہم جا رہے ہیں وادی سوات۔ چلیے میرے ساتھ اس حسین سفر پر، جس میں ہم نے ثوابی سے سوات کی وادی کالام تک کا راستہ طے کیا، جہاں ہم نہ صرف قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوئے بلکہ کھانوں کی خوشبو اور مقامی ثقافت کا بھی بھرپور تجربہ کیا۔ سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ اس کے دلکش نظارے، سرسبز وادیاں، برف پوش پہاڑ، نیلے پانی کی ندیاں اور قدرتی خوبصورتی ہے۔ یہاں کے کچھ مشہور دلکش نظارے جنہوں نے سوات کو جنت نظیر بنایا ہے۔ ہمارا یہ حسین اور دل کو چھو لینے والا سفر ثوابی سے شروع ہوا، جہاں سے ہم نے صبح اپنی گاڑی موٹر وے کی طرف موڑی اور فطرت کے ایک ایسے سفر پر نکلے جو روح کو تازگی بخشنے والا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، ہلکی سی ٹھنڈک، سورج کی کرنیں اور دل میں ایک عجیب سی خوشی کہ ہم پاکستان کے سب سے خوبصورت علاقوں میں سے ایک وادی سوات کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو صرف قدرتی نظاروں کا نہیں بلکہ ذائقوں اور یادوں کا سنگم تھا۔ ہم نے صرف راستہ ہی طے نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ روایات، ذائقے اور محبت بھی لے کر چلے۔ ثوابی سے روانہ ہوتے وقت ہم نے اپنے ساتھ ایک تازہ بکرا بھی لیا اور دریا سندھ کی تازی مچھلی بھی۔ ہم جانتے تھے کہ بازاروں کے کھانے خوشبودار ہوں گے، لیکن ہمارا ذائقہ سادہ، دیسی اور گھر کے بنے کھانوں سے جڑا ہوا ہے۔ سوات موٹر وے ایک آرام دہ آغاز۔ ہم نے سوات موٹر وے سے سفر شروع کیا جو چکدرہ انٹرچینج پر ختم ہوتی ہے۔ راستہ پرسکون اور قدرتی مناظر سے بھرپور تھا۔ پہاڑوں کی بلندیاں، درختوں کے قطارے اور آسمان سے باتیں کرتے بادل۔ چکدرہ سے جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو حقیقی معنوں میں سوات کے اصل رنگ سامنے آنے لگے۔ دریا کے کنارے بسا ایک خوبصورت قصبہ مدین وہ جگہ ہے جہاں قدرت اور ثقافت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ یہاں کے بازار، لکڑی کے روایتی گھر اور دریائے سوات کے کنارے بہتا پانی ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ راستے میں ہمیں کہیں مقامی لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف نظر آئے۔ کوئی لکڑی کاٹتا رہا تھا، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو کہیں بچے پتھروں سے کھیلتے نظر آئے۔ بحرین، دو دریاؤں کا سنگم اور مہمان نوازی کا مرکز۔ مدین کے بعد بحرین پہنچے۔ بحرین کا ماحول ہی کچھ اور ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دریا کے شور کے ساتھ ساتھ مقامی بازاروں کے خوشبوئیں آپ کا استقبال کرتی ہے۔ یہاں کے چھوٹے چھوٹے بازاروں میں مقامی کھانوں کی خوشبو، چپلی کباب، مکئی کی روٹی اور گرم چائے نے ہمیں تھکاوٹ بھلانے پر مجبور کر دیا۔ بحرین سے کالام کی جانب جاتے ہوئے راستہ کافی دلکش تھا۔ کہیں پہاڑوں کے بیچوں بیچ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے خوبصورت گھر دکھائی دیے تو کہیں سیب، آڑو اور ناشپاتی کے باغات نظر آئے جن کے درمیان سے راستہ گزرتا رہا۔ دریا سوات ہر قدم پر ہمارے ساتھ بہتا رہا، کبھی خاموشی سے تو کبھی شور مچاتے ہوئے۔ ہر موڑ پر قدرت نے ایک نیا منظر ہمارے سامنے رکھا۔ پھر ہم پہنچے اسرید بازار۔ کالام سے تقریباً 15 کلومیٹر پہلے یہ وہ مقام تھا جہاں ہم نے اپنا قیام کیا، قدرتی مناظر کے درمیان بیٹھ کر ایک یادگار رات گزاری۔ دیسی کھانے، ٹھنڈی ہوا اور پہاڑوں کی خاموشی نے اس رات کو ہمیشہ کے لیے دل میں نقش کر دیا۔ صبح ہم نے چائے پی، کچھ دیر کے لیے وہاں کے فضا میں کھو گئے اور پھر کالام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے بازار جیسے پشمال اپنی سادگی اور قدرتی ماحول کے باعث بہت دلکش لگے۔ یہاں کے لوگ، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دکانیں، چائے کی خوشبو نے دل کو چھو لیا۔ ان بازاروں میں رک کر مقامی لوگوں سے بات کرنا اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ کالام، خوابوں کی حسین وادی۔ بالآخر ہم کالام پہنچے اور جو منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، یہ وہ نظارے ہیں جن کے لیے لوگ سینکڑوں میل سفر کرتے ہیں۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، نیلا آسمان اور پانی جو شفاف آئینے جیسا ہے۔ قدرت نے یہاں رنگ بھی برسائے اور سکون بھی۔ کالام کی وادیاں، جنگلات، قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جہاں ہر شجر، ہر پتا اپنے اندر ایک نئی کہانی رکھتا ہے۔ ہم نے جنگل میں لمبی چہل قدمی کی، درختوں کے سائے تلے بیٹھ کر پرندوں کی آوازیں سنی اور محسوس کیا کہ ہم فطرت کے سب سے قریب ہیں۔ یہ سفر ثوابی سے شروع ہو کر کالام پر ختم ہوا، لیکن ہمارے دل میں ایک ایسا نقش چھوڑ گیا جو شاید ہی کبھی مٹے۔ دریا کا بہاؤ، پہاڑوں کی سرگوشیاں، بازاروں کی خوشبو اور جنگلات کی خاموشی، سب کچھ ایک مکمل داستان کی صورت ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ بھی مصروف زندگی سے کچھ لمحے چرا کر قدرت کے قریب جانا چاہتے ہیں تو یہ راستہ آپ کو وہ سکون دے گا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ہم فطرت کے کچھ اور رنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ کیسا لگا یہ حسین سفر۔ اللہ حافظ۔